اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کریں۔ ایک سورہ فاتحہ۔ مرحوم اشفاق حسین زیدی، مرحومہ خاتون جہاں زیدی، صادق علی مرزا، ظفر حسنین مرزا اور کل مومن مومنات مرحومین مرحومات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، خاص طور پر ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ ایک صلوات پڑھیں۔ عزیزو، اب تک تذکرہ جناب محسن ابن علی ابن ابی طالب کا اور گزشتہ مجلس خاص طور پر جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ آج یہ آخری مجلس ہے، اور جو سلسلہ جناب محسن کا چل رہا تھا، اس سلسلے کا کچھ نتیجہ اور یہ کہ مجالس محسنیہ سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان مجلسوں میں آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ذمہ داری ہماری بنتی ہے، ان پہ بھی ہم کو توجہ دینا چاہیے۔ جمعہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو در حقیقت وقت کا امام منتقم خون محسن ہے، اور سب سے پہلے جو محاکمہ بارگاہ پروردگار میں ہوگا وہ محسن سے متعلق ہوگا۔ لہذا ان مجالس کی کچھ برکتیں اس طرح سے بھی ہونی چاہیے کہ ہم بیان کریں، بتائیں کہ جو بچے ہمارے یہاں آتے ہیں ان مجالس میں، ان کی تربیت ہمیں کیسے کرنی ہے، اور پھر جو وقت خالی وقت ملتا ہے اسکول سے، چھٹی کے دنوں میں یا کوئی اور وقت جو بھی خالی مل جاتا ہے، اس سے بچے فائدہ اٹھائیں۔ اور بچوں کے والدین کو چاہیے کہ مجلسوں میں بچوں کو لے جائیں، اور خاص طور پر ایسی مجلسوں میں لے جائیں جہاں پہ اہل بیت کا تذکرہ اور ان کے اخلاق، ان کے آداب، ان کے کردار، ان کے عقائد بیان ہوتے ہوں، اور بالخصوص ایسی مجالس جس میں ایسے خطیب، علماء، ذاکرین آتے ہوں جو ذمہ دار ہوں،
یعنی اگر کچھ بیان کرتے ہوں تو باقاعدہ ان کے پاس ایک پشت مضبوط کرنے والی چیز بھی ہونی چاہیے کہ کتاب سے بیان کریں، قرآن سے بیان کریں، حدیث سے بیان کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے، میرا یہ خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ سب چیز نہ ہو، چونکہ آپ کیا ہیں، آپ کی رائے کیا ہے، سب کچھ قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ جمعے کا دن امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا دن ہے۔ یہ دن حضرت سے اس اعتبار سے بھی مخصوص ہے کہ آپ کی ولادت بھی اسی دن ہوئی ہے، اور جو ظہور کا دن ہے وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ زیادہ تر روایتوں میں اس طرح سے ملتا ہے، اور حضرت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انا غیر محملین، ہم کبھی بھی تمہیں اپنی یاد سے نہیں نکالتے، تمہیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، ہمارے شیعوں ہمیشہ ہم تمہیں یاد رکھتے ہیں۔ غیر محملین لذکر کو، ہاں، غیر محملین لمراعات کو، تمہارا خیال ہم ہمیشہ رکھتے ہیں۔ ولا ناسین لذکر کو، اور تمہاری یاد سے ہم کبھی غافل نہیں ہوتے، کبھی بھلاتے ہی نہیں تمہیں۔ دیکھیے یہ عام انسان کہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں کبھی نہیں بھلاتے تو 100% والی ہوتی ہے، وہ سوتا بھی ہے، اپنا کام بھی کرتا ہے، اپنے کاموں میں مصروف بھی رہتا ہے، لیکن اگر وقت کا امام کہے تو پھر واقعاً وہ ہمہ وقت ہمیں یاد رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھیں تو تم طرح طرح کی مصیبتوں میں، مشکلات میں گر جاؤ گے، اور کہیں سے بچنے کا راستہ تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ تمہارے دشمن بہت ہیں۔ ہاں، شیعہ ہونا خود یہ اپنے آپ کو دشمنوں کے مقابل میں لانا ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ان کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم معصوم ذاتوں کو مانتے ہیں، ہمارا رہبر آج بھی زندہ ہے اور ہم زندوں کو اپنا رہبر مانتے ہیں، اور ہم تمہارے رہبروں کو نہیں مانتے، ہم معصوم کو مانتے ہیں، ہم غیر معصوم کو نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں جو ہماری ایک ایک بات کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہمارے حرکات سے واقف ہے، سکنات سے واقف ہے، ہمارے ایک ایک کام سے واقف ہے، ہم ایسی ذات کو مانتے ہیں تو یقیناً دوسرے لوگ تم سے دشمنی کریں گے، عداوت کریں گے۔ اگر ہم تمہیں محفوظ نہ رکھیں تو تم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ روایت میں ہے کہ لستکم، تمہیں لوگ اکھاڑ کے پھینک دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، مگر کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی تم کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ تمہارا نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کوئی نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ یقیناً ہم امام کا انتظار کرتے ہیں، اور امام جب تشریف لائیں گے تو بہت سی ہستیاں آئیں گی۔ ہمیں بھی یہ تمنا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ ہم بھی امام کے ساتھ رجعت میں امام کے ہمراہ ہوں۔ جب حضرت تشریف لے آئیں تو ہم بھی ہوں حضرت کے ساتھ، کیونکہ حضرت کے ساتھ کون لوگ ہوں گے؟ 2 لوگ ہوں گے بس، تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ جو ایمان میں خالص ہے وہ ہوگا، اور جو کفر میں خالص ہے وہ ہوگا۔ جو پکا مومن ہے وہ ہوگا امام کے ساتھ، اور جو پکا کافر ہے وہ ہوگا۔ اور جب حضرت آئیں گے تو ہمارے باقاعدہ معصومین بھی تشریف لائیں گے، جناب زہرا سلام اللہ آئیں گے،
سرکار دو عالم آئیں گے، مولا علی آئیں گے، امام حسن، امام حسین تا امام حسن عسکری سب تشریف لائیں گے۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو یہ ساری ہستیاں آئیں گی۔ اس کو ایک خاص نام دیا گیا ہے رجعت۔ زیارت میں بھی کہتے ہیں ان رجعتکم حق، آپ کا دنیا میں واپس آنا حق ہے۔ اور اس عقیدے کے قائل صرف اور صرف شیعہ ہیں، رجعت کے صرف شیعہ قائل ہیں۔ حالانکہ شیعوں کا جو بنیادی سہارا ہے اس رجعت کے سلسلے میں وہ قرآن کریم ہے اور روایات ہیں۔ قرآن کریم نے رجعت کا ثبوت پیش کیا ہے، مگر عجب بات ہے، جو لوگ قرآن کا ہر وقت دم بھرتے رہتے ہیں کہ قرآن ہم مانتے ہیں، قرآن کی باتوں کو مانتے ہیں، وہ رجعت کو نہیں مانتے۔ تعجب کی بات نہیں ہے، صرف شیعہ مانتے ہیں، حالانکہ قرآن میں رجعت کا تذکرہ ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے کہ ایک انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، بنی اسرائیل میں اس کا واقعہ ہے، اس واقعے پر اشارہ نہیں کرنا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور اس مردے پہ مارو گے، یہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ دیکھیے ابھی کوئی قیامت کی منزل نہیں ہے، کوئی حساب کی منزل نہیں ہے۔ قبر سے اٹھانے کے بعد جب اٹھ کے جائے گا پھر حساب کتاب ہوگا، وہ والی منزل نہیں ہے ابھی صرف یہ ہے کہ ایک گوشت کے ٹکڑے کو اس پہ مارو تاکہ زندہ ہو جائے، زندہ ہو کے خود بتائے کہ کس نے وہ قتل کیا ہے۔ یہ واقعہ آپ تفصیل سے قرآن کریم میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو جناب موسیٰ نے چنا تھا، 70 افراد جن کو چنا تھا، اور ان کو لے کے گئے تھے کوہ طور پر۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو جناب موسیٰ سے کہنے لگے لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے، آپ اپنے رب سے یہاں پہ آتے ہیں بات کرنے کے لیے، ہم آپ کے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر نہیں دکھائیں گے تو ایمان نہیں لے آئیں گے۔ چنانچہ بجلی گرتی ہے، اس کے بعد سب وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں، بعد میں انہیں زندہ کیا جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ برابر مردوں کو جلایا کرتے تھے، یہ تذکرہ آپ کو قرآن کریم ملے گا۔ کچھ لوگ طاعون کے خوف سے اپنے وطن کو چھوڑ کر باہر نکل گئے، قرآن کہتا ہے وَهُمْ أُلُوفٌ، ہزاروں کی تعداد میں تھے، 70,000 تک کی روایت ہے۔ وہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے، موت سے فرار ہو رہے تھے، چاہ رہے تھے کہ موت سے بچ جائیں، اور سب کو موت آ گئی۔ بعد میں انہیں زندہ کیا گیا، یہ سب قرآن میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زندہ کیا جانا اس دنیا میں باقاعدہ قرآن کی تائید کے ساتھ ہے، قرآن کی تاکید ہے۔ اس سلسلے میں قرآن نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو زندہ کیا گیا ہے۔ قرآن کہیں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم نحشرہم من کل امت فوجا، ہم ہر امت سے ایک فوج کو محشور کریں گے۔ اور کہیں فرماتا ہے کہ حشرناہم ولم نغادر منہم احدا، ہم سب کو محشور کریں گے اور ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ذرا توجہ دیجئے، جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر امت سے کچھ لوگوں کو ہم محشور کریں گے، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو محشور کریں گے، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر امت سے کچھ لوگوں کو محشور کریں گے تو باقی کہاں جائیں گے؟ معصومین فرماتے ہیں کہ یہاں مراد رجعت ہے، یعنی جب امام تشریف لے آئیں گے تو کچھ لوگ امام کے بعد آئیں گے
اور اس کے بعد امام کی خدمت میں ہوں گے، انہیں زندہ کیا جائے گا۔ چنانچہ ہر مومن کی قبر پہ ایک فرشتہ آئے گا، ہر مومن کی قبر پہ، اور آ کے کہے گا ھذا امامک قد ظہر، تمہارے امام نے ظہور فرمایا ہے، اگر تمہیں قبر کے اندر آرام کرنا ہے آرام کرو، اگر مولا کی نصرت کرنا ہے تو آؤ۔ چنانچہ آپ دعائے عہد وغیرہ میں کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اسی بات کی دعا کرتے ہیں خاص طور پہ کہ جب امام تشریف لے آئیں تو معبود مجھے قبر سے باہر نکال دے، شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبیا دعوت الداعی، جب میں قبر سے باہر نکلوں مجھے تلوار بھی دے دی جائے اور نیزہ بھی دے دی، مجردن قناتی دے دیا جائے، اور میں اپنے آقا کی خدمت میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤں۔ یعنی باقاعدہ دعاؤں میں کہا گیا کہ دعا کیا کرو کہ رجعت امام زمانہ میں جب امام زمانہ تشریف لے آئیں تو پروردگار عالم ہمیں زندہ کر کے ان کے ہمراہ قرار دے۔ زیارتوں میں آپ کہتے ہو ان رجعتکم حق، آپ کا واپس آنا حق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجعت قرآن کی روح سے ثابت ہے۔ اور روایات میں تو بے تحاشا روایتیں ہیں، بہت زیادہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے طوبی للثابتین فی غیبت قائمنا، جنت مبارک ہو، بہشت مبارک ہو ان لوگوں پر جو ہمارے آخر کی غیبت کے زمانے میں دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے لیے جنت مبارک ہو۔ امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ادرک قائم اہل بیتی، جو میرے اہل بیت کا قائم کا زمانہ پالے اور حضرت کی خدمت میں آئے، بشرطے کے ظہور سے پہلے ان کی باتوں پہ عمل کرتا رہا ہو، وَيَتَوَلَّاهُ وَيَتَبَرَّأُ مِنْ عَدَائِهِ، مولا سے ولایت رکھتا ہو اور مولا کے دشمنوں سے تبرہ کرتا ہو۔ اگر ان شرائط کے ساتھ وہ رہا ہوگا تو امام اسے اپنے قریب بلائیں گے اور اپنے لشکر میں شامل فرمائیں گے۔ عزیزو، اس دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو امام زمانہ سے متعلق بہت سی باتیں سکھائیں، یہ ساری باتیں بتائیں، اور اس کے لیے ایسی مجالس بھی ہوں کہ جن میں امام کا تذکرہ ہو، بچے ان باتوں کو سیکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بچوں سے متعلق سرکار دو عالم کی ایک ارشاد، ان کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک روز مسجد نبوی میں ممبر پر آ کر ایک خطبہ دیا، خطبہ دینے کے دوران آخری زمانے کے بچوں کو یاد کیا، ویل لاطفال آخر زمان، آخری زمانے کے بچوں پہ افسوس ہو رہا ہے مجھے، ویل لاطفال آخر الزمان۔ صحابہ کرام پیغمبر کی تقریر سن رہے تھے، جب یہ جملہ سنا اٹھ گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ من آبائہم الکافرین، آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے کے بچوں پہ افسوس ہے، ان کے اوپر ویل ہے، کیا مطلب؟ کیا ان کے ماں باپ مومن نہیں ہوں گے، کافر ہوں گے؟
فرمائے من آبائہم المومنین، ان کے ماں باپ مومن ہوں گے، مومن ہوں گے، بچوں کو تربیت نہیں کریں گے، بچوں کو بلا وجہ ماریں گے، ڈانٹیں گے، حد سے زیادہ ماریں گے، حد سے زیادہ ڈانٹیں گے، بچے بھی ماں باپ کا احترام نہیں کریں گے، اور پھر جو منہ میں آیا بول دیا ماں باپ کے لیے، ماں باپ بھی اسی طرح سے ہوں گے۔ یعنی تربیت جب صحیح نہیں ہوگی تو اس طرح سے ہوگا۔ فرماتے ماں باپ مومن ہوں گے، پھر بھی بچوں پہ افسوس ہے۔ ویل لاطفال آخر الزمان من آبائہم المؤمنین۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا، کس لیے ہوگا؟ بچوں پہ افسوس کر رہے ہیں اور ویل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ویل جہنم میں ایک کنواں ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ اس طرح سے ماں باپ بھی آپ فرما رہے ہیں مومن ہوں گے، پھر بھی بچے؟ فرمائیں لأنہم لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، کیونکہ ماں باپ بچوں کو واجبات کی بالکل سے تعلیم نہیں دیں گے، شیئا من الفرائض، فرائض میں سے کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مقام پر شیعوں کو، مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو، خاص طور پر ہم لوگوں کو جو ہم جڑے ہوئے ہیں عزاداری سے، مجالس سے، ہم لوگوں کے لیے فرماتے اوفن للمرء المسلم ان لا یفرغ نفسہ یوم الجمعہ۔ اف ہے اس مسلمان کے لیے جو اپنے آپ کو جمعے کے دن خالی نہ رکھے، جمعے کے دن خالی نہ رکھے۔ کیوں؟ لامر دین ہی، تاکہ اس خالی دن میں دین کے احکام کو سیکھے۔ حضرت نے جمعہ کا دن بتایا ہے، جمعے کے دن اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہے، نہیں جو دن مل جائے دین کی تعلیمات حاصل کریں، دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں، عقائد کے ساتھ ساتھ اخلاق، فرائض، واجبات، یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں لأنہم یعلمونہم شیئا من الفرائض، چونکہ ماں باپ اپنے بچوں کو واجبات کی تعلیم نہیں دیں گے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا، دیکھیے روایت بھی عجیب روایت ہے، روایت یہ بتاتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ یہ بچے دین کے احکام کی، دین کی باتوں کی سیکھنے کی خود خواہش کریں گے۔ ہاں مجلسوں میں پہنچ گئے، کسی عالم سے ملاقات ہو گئی، اس کے پاس گئے، اس کی کچھ باتیں سنی، اس کا دل چاہنے لگا کہ ہم دین کی باتیں سیکھیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں۔ تو کیا ہوگا؟ اذا تعلموا منعوہم، جب یہ بچے خود سے سیکھنا چاہیں گے تو ماں باپ روکیں گے۔ منعوہم، عجب بات ہے، یہ ہم اور آپ نہیں فرما رہے ہیں، یہ ہم اور آپ کا قول نہیں ہے، یہ پیغمبر کا قول ہے، اور جب پیغمبر نے فرمایا ہے تو حتماً ایسا ہے تبھی فرمایا ہے، یقیناً اس طرح کی بات ہوگی تبھی فرمایا ہے۔ لا يعلمونهم شيئا من الفرائض واذا تعلموا منعوهم، تو کیا یہ بچے جاہل ہوں گے؟ نہیں، دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک پڑھے ہوں گے، چونکہ بات کا جملہ یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ نہیں چاہتے کہ یہ پڑھیں، دین کے احکام کو نہیں چاہتے کہ جانیں، دین کی باتیں چاہتے کہ انہیں معلوم نہ ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ جب بیکار ہو جائیں، کسی مصرف کے نہ رہیں، کوئی کام ہی نہ رہے تو جائیں مجلسوں میں بیٹھیں۔
جب بالکل فالتو وقت ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو اس وقت جائیں مجلسوں میں، یعنی بالکل بے توجہی کے، یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے دین کی باتوں کو، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے کوئی خاص توجہ نہیں دیتا ہے۔ اذا تعلموا منعوہم، جب بچے خود سے سیکھتے ہیں تو بچوں کو روکتے ہیں۔ وَرَضُوا بِعِرْضٍ يَسِيرٍ مِّنَ الدُّنْيَا، ہاں اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو آئیں گے، تعلیم دلائیں گے، ایک سے ایک مرحلے تک لے جائیں گے، ان بچوں کے پاس سندیں ہوں گی، سرٹیفکیٹس ہوں گے، آگے تک ترقی کریں گے، بہت سے عہدے پا لیں گے، ترقی کر کے دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو جائیں گے۔ وَرَضُوا بِعِرْضٍ يَسِيرٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کی معمولی سی دولت سے راضی رہیں گے۔ یہ بچہ پڑھ لکھ کے گیا، ترقی کیا، باقاعدہ خوب کما رہا ہے، پیغمبر فرماتے جتنا بھی کما رہا ہو معمولی چیز ہے، دنیا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بہت معمولی ہے۔ اصل سرمایہ یہ ہے کہ دین کی باتیں سیکھے، دین کی معلومات حاصل کرے، عقائد اپنا پختہ کر لے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لے، واجبات کو جان لے، حرام سے پرہیز کرے۔ اس طرح سے اگر وقت کے امام سے رابطہ قائم کرنا ہے اور حضرت کے ساتھ جب ظہور ہو تو شامل ہو جانا ہے حضرت کی فوج میں، تو یہیں سے تربیت کی جائے، یہیں سے تربیت کی جائے۔ اور اگر بہت زیادہ وقت نہ ہو تعلیمات کے لیے تو کم از کم مجالس کو ایسا بنا لیجئے، اپنی مجلسوں کو ایسا بنا لیجئے کہ یہ ممبر پہ وہی آئے، اس ممبر پہ وہی بیٹھے کہ جو اس کا حقدار ہے، اس ممبر پر وہی آئے جو صحیح خوراک دے سکے، اس ممبر پہ وہی آئے جو معصوم سے لے کر مجمع کو بالکل ویسے ہی پہنچا دے جیسے معصوم نے فرمایا ہے، اس میں نہ کچھ ملائے، نہ بڑھائے، نہ گھٹائے، جیسے ملا ہے معصوم سے ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دے۔ اگر اس طرح سے بھی ہو تو معصوم فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس یہ تعلیم کا ایک مرکز ہے، یہ اخلاقیات کا ایک مرکز ہے، اچھے عقائد کا ایک مرکز ہے، اور ان مجلسوں میں شریک ہونے والا فضیلتوں میں اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ معصوم کہتے ہیں کہ ہم تم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ ہم آئیں گے، فرش عزا پہ بیٹھیں گے، ہم شریک ہوں گے، بعد میں ہم تمہارا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ عزیزو، ہم ان ہستیوں کے نام پہ جب مجلسیں کرتے ہیں تو ان ہستیوں کی برکتوں کو بھی سمجھیں۔ جناب محسن ابن علی ابن ابی طالب کے نام سے جو مجلسیں ہوئی ہیں، اور حضرت کے فضائل بھی بیان ہوئے، ان کے مصائب کا بھی تذکرہ ہوا، ان کی معرفتوں کا تذکرہ ہوا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وقت کا جب امام آئے گا تو محسن کا بدلہ لے گا۔ یہ ساری باتیں آئی ہیں۔ تو عزیزو، جب ہمیں معرفت جناب محسن کے ذریعے سے ان چیزوں کی ہوگی تو ہماری مجلس کا معیار بلند ہوگا۔ آپ سوچتے ہیں، ذرا فکر کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں تو 8-10 سال کے بعد بچہ کتنا ترقی کر جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کلاسیں اس کی کافی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ حوزے میں جب کوئی بچہ جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، 6 سال 7 سال 8 سال جب اس نے
پڑھا تو پھر اسے ایران بھیجا جاتا ہے، عراق بھیجا جاتا ہے سے خارج پڑھنے کے لیے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہوا کہ اس کی سطح بلند ہوتے ہوئے اس منزل علمی پہنچ گیا کہ اسے اب ایران یا عراق بھیج دیا جائے، وہ مجتہدین سے درس حاصل کرے۔ آپ اپنے بچے کو جب پڑھاتے ہیں اسکول میں تو یہ بچہ بالکل چھوٹے، بالکل لوور کلاس سے پڑھتا ہے، لوور کے جی، اپر کے جی، سارے مراحل کو طے کر کتنی بلندی تک آپ اسے لے جاتے ہیں، 8 10 سال 12 سال 15 سال جو بھی آپ لگاتے ہیں، اوپر گیا کہ نہیں بچہ ترقی کرتا ہے نا علم کے ذریعے سے۔ ہمیں آپ بتائیے کہ اس مجمع میں بیٹھے رہنے والا انسان 40 سال 50 سال 60 سال تک مجلسیں سنتا ہے، کیوں ترقی نہیں کرتا؟ ہاں، ادھر حوضے میں جانے والا 6-7 سال پڑھ کے ادھر چلا جاتا ہے مجتہد سے پڑھنے کے لیے۔ آپ دنیاوی تعلیمی بچوں کو لگا دیتے ہیں، کتنا ترقی کر کے آگے بڑھ جاتا ہے یہ بچہ۔ خود ہمارے یہاں کیوں ایسی ترقی نہیں ہے؟ اچھا ہوتا کیا ہے کہ جو عالم کو لایا جاتا ہے، جو ذاکر کو لایا جاتا ہے، جس خطیب کو لاتے ہیں آپ اپنے حساب سے اپنی پسند سے جس کو بھی لاتے ہیں، وہ پہلے مجمع کو دیکھتا ہے، مجمع کو دیکھ کے اپنا بیان پیش کرتا ہے۔ اگر مجمع علمی لحاظ سے کم ہے تو ایک عالم دین اپنا علمی معیار کو نیچے لے آتا ہے اور عوام کے حساب سے بات کرتا ہے، یعنی وہ اپنی حیثیت کو گھٹاتا جائے یہاں تک کہ پبلک کے برابر ہو جائے، جو مجلس سننے آتے ہیں سامعین کرام ان کے برابر ہو جائے۔ ایسا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یہ بھی ترقی کرے اور علماء بیان کرے تو علمی باتیں بیان کرو، یہ علمی باتوں کو سمجھ سکے، ایسا ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رووا بعرض یسیر من الدنیا، دنیا کی معمولی سی دولت پہ راضی رہیں گے۔ عزیزو، بڑی عظیم نعمت ہے مجالس، اور بڑے عظیم وہ لوگ ہیں جو مجالس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سے ایک ذاکر خطیب عالم کو لے آتے ہیں۔ مجلسیں کافی ماشاءاللہ خوب ہو رہی ہیں، پروردگار عالم ہماری مجلسوں کو ترقی دے، بانیان مجلس کی صحت سلامتی انہیں عنایت فرمائے، انہیں مزید مجالس کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب یہ مجالس صحیح معنوں میں خلوص نیت کے ساتھ ہوگی تو عزیزو، محسن کے نام پہ جب مجالس صحیح ہوئیں اور یقیناً صحیح ہوتی بھی ہیں تو پھر جناب محسن بھی کہیں گے کہ یہ ہمارے انصار میں سے ہیں، یہ ہمارے مددگاروں میں سے ہیں، وقت کے امام سے سفارش کریں گے کہ یہ ہماری مجلسوں میں آئے تھے، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو سنوار لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں مجلس میں آنے والے کی کیا عظمت ہوتی، کیا عظمت ہے ان ہماری مجالس کی۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، بیٹے کو جانتے ہیں کون ہے؟ چھٹے امام، 5ویں امام، چھٹے امام کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ مدینے میں رہتے ہیں، اس گھر کے قریب پہنچے جس گھر میں حادثہ ہوا تھا اور محسن شہید ہوئے تھے۔ گھر کے قریب گئے، زیارت کی، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں داخل ہو کے چاروں طرف نظر ڈالی، کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیا، ہزاروں لوگ تھے، بالکل سب کو نظر انداز کر دیا، مگر کچھ لوگ
منبر رسول اور روضے رسول کے بیچ میں بیٹھے تھے، ان کے پاس پہنچے۔ اور یہ بھی نہیں ہوا کہ ان کے پاس پہنچتے تو وہ لوگ امام کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، یہ بھی نہیں ہوا۔ وہ لوگ دعاؤں میں مصروف تھے، زیارتوں میں مصروف تھے، امام کو نہیں دیکھا۔ امام قریب گئے، امام نے انہیں سلام کیا۔ جب سلام کر دیا، فارغ ہوئے سلام سے، انہوں نے توجہ دی کہ میرے آقا نے مجھے سلام کیا، ہم لوگوں کو سلام کیا۔ پھر ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں بیٹھے رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ انی لاحب ریحکم، اے لوگو تم لوگ جو بیٹھے ہو اور ہمارے ماننے والے ہو، ہمیں چاہتے ہو، جبکہ اتنا بڑا مجمع ہے، مسجد ہے، ہزاروں لوگ ہیں، میں نے ان پہ توجہ نہیں دی، تمہارے توجہ دی ہے۔ واللہ انی لاحب ریحکم، خدا کی قسم میں تمہاری خوشبوؤں کو دوست رکھتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، چند لوگ ہیں مولا کے ماننے والے ہیں، ان کی نظر میں صرف یہی ہے کہ اگر مانیں گے تو صرف مولا کی مانیں گے، کم ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن مولا کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ واللہ انی لاحب ریحکم وارواحکم، میں تمہاری جانوں کو بھی پسند کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، شیعہ کہیں بھی ہوگا، علی کا چاہنے والا کہیں بھی ہوگا، اہل بیت کا چاہنے والا کہیں ہوگا، تو معصومین اس کی خوشبو کو محسوس کر کے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ معصومین آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو برابر سنا کرتے ہیں کہ مجلسوں میں زہرائے مرضیہ تشریف لاتی ہیں، امام زین العابدین تشریف لے آتے ہیں، حتیٰ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ تشریف لے آتی ہیں، ابو الفضل عباس علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ یوں ہی نہیں تشریف لے آتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کی مجلس ہے، اور ایک خوشبو ہے جو چاہنے والوں کے بدن سے نمایاں ہوتی ہے، اور شیعوں کے بدن سے وہ خوشبو نمایاں ہوتی ہے۔ اس کو کوئی نہیں جان سکتا، اس کو وہی ہستیاں جانتی ہیں کہ جن ہستیوں نے شیعوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں۔ عزیزو، فرمایا کہ میں تمہاری خوشبوؤں کو بھی دوست رکھتا ہوں اور تمہارے نفسوں اور جانوں کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں من احب بعبد فلیأتم بعملہ، تم لوگ ہمیں بہت چاہتے ہو، اپنا امام مانتے ہو، جب امام مانتے ہو تو پھر تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ میرے عمل کی پیروی کرو، میرے عمل کی پیروی کرو۔ جو بھی کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے دین پہ چلتا ہے، تو اسے چاہیے کہ واقعی دین پر چلے، ان کے نقش قدم پر۔ اور تم پہ فرض ہے کہ تقوی اختیار کرو، واجبات کو انجام دو۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم تم شیعہ ہو اور انتم شورۃ اللہ، اللہ کے سپاہی تم ہو، وَأَنْتُمْ أَنصَارُ اللَّهِ، اللہ کے مددگار تم ہو۔ اگر آپ امام کی مدد کرتے ہیں تو امام کی مدد نہیں، اللہ کی مدد ہے۔ اور جب امام زمانہ کی فوج میں آپ ہوں گے، گویا اللہ کی فوج میں آپ ہوں گے۔ انتم انصار اللہ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انا اضمن لکم الجنہ، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، ہم سے وابستہ ہوں اس وجہ سے۔ اور میرے بابا نے بھی جنت کی ضمانت لی ہے تمہارے لیے، اور یہ یاد رکھو رسول خدا نے بھی ضمانت لی ہے تمہارے لیے، اور یہ بھی یاد رکھو انتم الطیبون۔ دنیا میں بہت سے لوگ
پاکیزہ ہیں، مگر وہ یوں ہی ہیں، کہنے کے لیے ہے، لوگوں کی نظر میں واقعی پاک و پاکیزہ وہ ہوتا ہے جسے معصوم سند دیتے۔ فرماتے انتم الطیبون، تم حلال زادے ہو، تم پاک و پاکیزہ ہو۔ وَنِسَاؤُكُمُ الطَّيِّبَاتُ، تمہارے گھر کی خواتین حلال زادہ ہیں اور وہ بھی پاک و پاکیزہ ہیں۔ انتم الطیبون نساؤکم الطیبات، کل مؤمن صدیق، ہر مومن خدا و رسول کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَكُلُّ مُؤْمِنَةٍ حَوْرَا، یہ رکھو شیعوں کی جتنی پاکیزہ خواتین ہیں، طیب و طاہر خواتین ہیں، واقعی شیعہ ہیں، مجالس میں آتی ہیں اور مجالس کے آداب کو اپناتی ہیں، مجالس سے سبق حاصل کرتی ہیں، حرام بچتی ہیں، واجبات پہ عمل کرتی ہیں، ایسی خواتین جنت کی حوروں سے بھی بالاتر ہیں۔ انتم الطیبون نساؤکم الطیبات۔ کم مرتن قال علی للقنبر، بار بار مولا علی قنبر سے فرماتے تھے، اے قنبر، تم نے کس آقا کا دامن پکڑا ہے، کس آقا کو اپنا امام بنایا ہے، تم نے اس کی بات سنی اور اس امام کے ساتھ ساتھ رہے، معلوم ہے کہ وہ کون امام ہے، تمہارے لیے کیا عظمت ہے۔ ابشر و بشر واستبشر، تمہیں بشارت ہو، خوشحال رہو، ہمیشہ خدا تمہاری قسمت میں خوشحالی رکھے۔ یاد رکھو جب دنیا سے پیغمبر گئے تھے، پیغمبر اپنی پوری امت سے ناراض تھے، شیعہ سوائے شیعوں کے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہ مجالس محسنیہ کا ایک شرف ہے اور ان کی مجلسوں کی ایک برکت ہے۔ یہ حدیث اس کو آپ لوگ سماعت فرمائیں اور کوشش عمل کرنے کی۔ فرماتے ہیں الا ان اشرف شیعہ، آگاہ ہو جاؤ سب سے زیادہ باشرف شیعہ ہمارا ہی شیعہ ہوتا ہے۔ ہاں، دنیا میں بہت سے ماننے والے ہوتے اپنے رہبروں کے، وہ اپنے کو ان کے رہبروں کا ماننے والا کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کے شیعہ ہیں۔ ہمارا شیعہ شرف رکھتا ہے، شرف الدین، الا آگاہ ہو جاؤ، دین کا شرف ہمارے شیعہ ہیں، آگاہ ہو جاؤ۔ ان عروۃ الدین الشیعہ، اگر کوئی دین کی مضبوط رسی کو تھامنا چاہے تو اگر وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا، ہمارے شیعوں کے دامن سے متمسک ہو جائے، وہ دین کی مضبوط رسی کو پکڑ لیتا ہے۔ الا ان سید المجالس مجالس الشیعہ، آگاہ ہو جاؤ، دنیا میں بہت سی نشستیں ہوتی ہیں، بہت سی میٹنگیں ہوتی ہیں، بہت سی مجلسیں ہوتی ہیں، بہت سے حلقے ہوتے ہیں، سب سے بہترین مجلس ہمارے شیعوں کی مجلس ہوتی ہے۔ الا ان شہوت الدنیا سکنا شیعتنا فی، اگر دنیا کو دنیا کے حال پہ چھوڑ کے پوچھا جائے کہ اے دنیا یہ بتا تیری چاہت کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے، تیری منشا کیا ہے، تو دنیا کی بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرے دامن میں اگر کوئی بسے تو شیعہ علی ابن ابی طالب بسے۔ عزیزو، حدیث طولانی ہے، حدیث کے آخر میں ہے
آخر میں نہیں بلکہ بیچ میں ہے بھی، حدیث کافی طولانی ہے، آخر میں ہے کہ دنیا میں جو قوم نعمتوں سے مالا مال ہے اور طرح طرح کی نعمتیں ان کو دی جاتی ہیں، نہ وہ خدا کو مانتے ہیں، نہ وہ رسول کو مانتے ہیں، نہ ہی وہ ہمارے امام کو مانتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ سارے کے سارے شیعوں کے طفیل میں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، شیعوں کے وجود کی برکت سے انہیں یہ نعمت ملتی ہے۔ عزیزو، یہ برکات ہیں جناب محسن ابن علی کی مجلسوں کی۔ اگر واقعاً یہ مجلسیں نہ ہوتی تو اتنا سب ہمیں سننے کو بھی نہ ملتا۔ یہ محسن ابن علی، ان پہ رونے کا ثواب کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رونے کا ثواب نہ معلوم کرو، چونکہ تم رو گے تو اس کا ثواب تمہیں ملنا ہی ملنا ہے۔ تم ہم سے یہ پوچھو کہ اگر محسن کی مظلومیت پر خون کے آنسو بہائے جائیں تو کیا ثواب ملتا؟ حدیث مفضل میں یہ جملہ ہے، ہاں، خون کے آنسو۔ عزیزو، مفضل نے جیسی یہ جملہ سنا، مفضل ابن عمر نے دھاڑے مار مار کر بہت دیر تک روتے رہے۔ عام انسان گریا کرتا ہے تو ہر قطرے پر جنت میں ایک بالا خانہ، ایک حجرہ تیار ہوتا ہے، ہر قطرے پہ۔ لا یقوم من مجلس ہی، مجلس حسین سے اٹھنے سے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ہاں، سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، صغیرہ ہو کبیرہ ہو سب بخش دیے۔ عزیزو، لیکن محسن پہ رونے کے لیے فرمایا کہ ان آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں وہ تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن میرا محسن اتنا مظلوم تھا کہ اس پہ تو خون کے آنسو رونا چاہیے تھا۔ ہاں عزیزو، ذرا دیکھیں محسن کس عالم میں قیامت میں آتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ جس وقت محسن میدان میں آئیں گے، میدان محشر میں، پیغمبر بھی ہوں گے، خدیجہ بھی ہوں گی، فاطمہ بنت اسد بھی ہوں گی، اسماء بنت امیس بھی، ہاں عزیزو، سب ہوں گے، لیکن اس وقت حسین مخضباً بدمائہ، اپنے خون میں شرابور، اور ایک مرتبہ پیغمبر قریب آئیں گے تو حسین کے قریب نہیں بلکہ محسن کے قریب آئیں گے، خواتین محسن کو لیں گے، وَيَرْفَعُهُ، ایک مرتبہ بلندی کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، یعنی اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے، معبود صبرنا احتساباً، آج ہی کے دن کے لیے ہم اہل بیت نے صبر کیا تھا اس بچے کی خاطر۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین آواز دیں گے کہ مظلوم فانتصر، معبود محسن مظلوم کائنات ہے اور اس کی مدد کو۔ ہاں عزیزو، پروردگار عالم ایک مرتبہ حکم دے گا کہ اے شاہزادی آئیے، میدان محشر میں آئیے، اجیز لکے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جو بھی آپ پر ظلم ڈھایا ہے، یہاں پر ایک ایک ظالم کو آپ الگ کر دیجئے۔ ہاں عزیزو، ظالموں کو بھی الگ کریں گی، اپنے چاہنے والوں کو بھی الگ کر دیں گی۔ لَتَلْتَقِطُ شِيعَتَهَا، اپنے شیعوں کو چن کے الگ کریں گی، ظالموں کو الگ کر دیں گی، چاہنے والوں کو الگ
دیں گی اور اس طرح سے الگ کر کے روایت بتاتی ہے جیسے اچھے دانوں کو خراب دانوں سے الگ کر لیا جاتا ہے، میدان محشر میں چاہنے والے جتنے ہوں گے اچھے دانے کی طرح ہوں گے، ان کو بی بی چن چن کے الگ کریں گی اور ایک مرتبہ سب برے الگ ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوگا اے بی بی آپ کو اختیار دیا عزیزو، جب بی بی حکم دے امرت بھی الی النار، ظالموں کو حکم دیں گی کہ جاؤ دوزخ کی طرف، تو یہ ظالم تو خود سے جائیں گے نہیں، کون اپنی خوشی سے دوزخ جائے گا؟ تو دوزخ کے 19 فرشتے جو دوزخ پر موکل ہیں وہ انہیں دھکا مار مار کے لے جائیں گے دوزخ کی طرف، لیکن جاتے جاتے ایک جملہ کہیں گے کہ معبود یہ فیصلہ تو نے کیا ہے یا تیرے علاوہ کسی اور نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ ادھر سے جواب آئے گا، کوئی جواب اس طرح کا نہیں ہوگا کہ زہرا نے فیصلہ کیا ہے، ادھر سے جواب آئے گا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو، اس لیے کہ کچھ ہستیوں نے بتا دیا تھا، گواہی دی تھی، قرآن نے بھی کہا یقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربنا، ارے کچھ گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہی ظالم ہیں، اپنے رب کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام لیتے تھے، جب وہ کہہ دیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا، اس کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ ہاں عزیزو دوزخ کی طرف ڈالے جائیں گے، زبردستی ان کو لے جایا جائے گا، چونکہ دوزخ کی طرف تو آسانی سے نہیں جائیں گے۔ ہاں عزیزو لیکن زہرائے مرضیہ، ہاں عزیزو زہرائے مرضیہ کہ یہ دلی تمنا ہے، دلی خواہش ہے کہ میرے محسن کے سلسلے میں خاص مجلسیں منعقد کی جائیں، یاد کیا جائے، اس لیے کہ محسن ہیں کہ بی بی نے انہیں اس وقت بھی یاد رکھا جب آخر وقت میں تمام نبی زادیوں کو بلایا اور خواتین کو بلایا، ہاشمی خواتین کو بلایا، اے ہاشمی خواتین میں اپنے بابا کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں، اپنی بابا کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں، تو میں جا نہیں سکتی، میرا ہاتھ پکڑا کر میرے بابا تک لے جاؤ۔ ہاں عزیزو بنی ہاشم کی خواتین نے زہرائے مرضیہ کے بازوؤں کو پکڑا اور بی بی کو لے کر روضے تک پہنچی، بی بی کی نظر جیسے ہی روضے پہ پڑی فرمایا قد کان بعدک انباء وحنبسۃ، اے میرے بابا ان ظالموں نے کتنے مصائب مجھ پر ڈالے۔ ہاں عزیزو یہ جو بی بی پڑھ رہی ہیں انہی مرثیوں کا ایک دو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بی بی نے مرثیہ پڑھتے پڑھتے فرمایا ایسے مصائب مجھ پر ڈالے گئے، لا عرب لا عجم، کہ نہ عرب پر ایسی مصیبت آئی نہ ہی عجم پر مصیبت آئی، فلیت الموت صادفنی، کاش مجھے موت آ گئی ہوتی۔ ارے ایک مرتبہ تو دربار سے واپس آ کر علی سے کہا، ارے اب علی کے بعد اگر کسی سے جملہ کہا جا سکتا ہے تو اپنے بابا ہی سے کہا جا سکتا، اے بابا لیت الموت صادفنی، کاش مجھے موت آ گئی ہوتی کہ میں دربار میں نہ گئی ہوتی۔ ارے محسن کی شہادت کے بعد بھی، اتنی مظلومیت کے بعد بھی، ہاں عزیزو جس وقت دربار میں پہنچی تھی انتن اجحش القوم لہا بالبکا، چونکہ اتنی اذیتیں پہنچ چکی تھی کہ جب آپ دربار میں پہنچی بلند آواز سے چیخ مار مار کر رونے لگی۔ ایسی چیخ تھی، کیسی چیخ تھی جناب زہرا کی، اجحش القوم لہا بالبکا، پورے اصحاب جتنے انصار جتنے مہاجرین تھے اپنی جگہ پہ سنبھل نہ سکے، چیخ چیخ کر سارے اصحاب رونے لگے، سارے
شری رونے لگے. یہ روایت کا جملہ ہے, اسی خطبہ فدقیہ کا جملہ ہے. آج القوم لہا بالبکا فرتج المجلس, پوری مجلس مضطرب ہو گئی. بی بی نے اس طرح سے دردناک آواز سے رونا شروع کیا کہ ایک بھی فرد نہیں تھا جو تڑپ تڑپ کے نہ رو رہا ہو. لیکن عزیزو, اس کے باوجود بھی ایک بھی کھڑا نہ ہوا کہ بی بی ہم تمہاری نصرت کریں گے, بی بی ہم تمہاری مدد کریں گے, بی بی آپ سچ فرما رہی ہے. ہاں عزیزو, لیکن بی بی زیارت کر کے اپنے گھر آتی ہے. گھر آنے کے بعد اپنے بیٹے حسن حسین کو وصیت کرتی ہیں, سفارشیں کرتی ہیں. وصیتیں اور سفارشیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ روح قبض ہو جاتی ہے. بی بی کو غسل دینے کے ارادے سے لٹایا جاتا ہے. عزیزو, حسن موجود ہیں, حسین موجود ہیں, زینب و ام کلثوم موجود ہیں, سب موجود ہیں. سب نے غسل میں شرکت کی, سب نے غسل دیا. ہاں عزیزو, اس کے بعد کفن پہنایا گیا. کفن پہنا دیا گیا. کفن پہنانے کے بعد علی نے آواز دی, اے بچوں آؤ, اپنی ماں کو آخری رخصت کر دو, آخری بار رخصت کر دو. ایک مرتبہ حسن پہنچے, ماں کے پیروں سے لپٹ گئے. حسین پہنچے, ماں کے پیروں سے لپٹ گئے. اور زینب ام کلثوم آ گئیں, ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں. سب نے بیان کرنا شروع کیا. ہر ایک کا انداز الگ الگ ہے, لیکن حسین کا انداز ایسا ہے کہ ایک مرتبہ فرمائے, مادر گرامی, ارے جب تک آپ مجھے بلائیں گے, جب تک آپ مجھے پکاریں گی نہیں, جب تک میرا نام لے کے مجھے بلائیں گی نہیں, میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, آپ سے لپٹا رہوں گا. عزیزو, بیان کر رہے ہیں. ایک مولا کائنات فرماتے ہیں, بندے کفن ٹوٹے, زہرا کے ہاتھ برآمد ہوئے. ایک مرتبہ حسین کو سینے سے لگا لیا. ایک منادی نے آواز دی, آزادارو, کس قدر زہرائے مرضیہ حسین سے کتنا مربوط تھی, کس قدر حسین سے محبت کرتی تھی. عزیزو, آئیے بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام. وقت آخر ہے, حسین کربلا میں ہیں, رخصت ہو کے آ گئے ہیں, میدان کربلا میں ہیں. شمر ملون قریب آ گیا ہے, بدن سے خون بے تحاشا بہ چکا ہے. ایک مرتبہ حسین شمر ملعون سے کہتے ہیں کہ اے شمر, ایک گھونٹ پانی کا مل جائے, اگر تو نے ایک گھونٹ پانی مجھے دے دیا, جدی لکا کفی, نانا سے کہوں گا تیری بخشش کا انتظام کرے. میرے نانا تیرے ایک گھونٹ پینا پانی پلا دے, راضی ہو کر تجھے جنت دلا دیں گے. ہاں, اسقونی شربتن من الماء فکبدی للظماء غلیل, میرا جگر پھٹا جا رہا ہے, اگر ایک قطرہ پانی مل جائے. عزیزو, وہاں پہ نافع موجود تھا. نافع کا کہنا ہے, اس بات کا اثر میرے دل پر بہت زیادہ ہوا. حسین آخر وقت میں پانی مانگ رہے ہیں, شمر ملعون جو ہے خنجر نکالے ہوئے ہے. ایک مرتبہ میں دوڑے دوڑے آیا, میں نے عمر سے کہا, یہ نافع کہتا ہے, میں نے عمر سعد سے کہا کہ فاطمہ کا لال آخر وقت میں ایک قطرہ پانی مانگ رہا ہے. عمر سعد نے اپنا سر جھکا لیا. میں سمجھا اجازت ہے, میں ادھر ادھر دیکھنے لگا, کوئی ظرف مل جائے, کوئی مشک مل جائے.
میں نے دیکھا ایک مشک پڑی ہوئی ہے، میں نے مشک کو اٹھایا، فرات کی طرف میں بڑھا، فرات کی طرف بڑھا، فرات کے اندر گیا، مشک کو میں نے پانی سے بھرا۔ اب میں نکلنا چاہ رہا تھا، جیسے ہی میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، دیکھا کہ فرات کا پانی نیزوں چلنے لگا، زمین کربلا پہ زلزلہ آنے کا۔ میں ابھی اور چند قدم آگے بڑھا تھا، میں نے دیکھا شمر ملعون جا رہا اور اس کے دامن میں کوئی چیز، شمر ملعون آگے آ رہا ہے، دامن میں کوئی چیز ہے مگر بدن تھر تھر آ رہا ہے۔ میں قریب گیا، پانی کا مشک میرے پاس تھا، میں نے کہا اے شمر یہ بتا تیرے دامن میں کیا ہے؟ اس ملعون نے ایک خون بھرا سر دکھا دیا، خون بھرا سر دکھا دیا۔ میں نے کہا ملعون تو نے فاطمہ کے لال پر رحم نہ کیا، فاطمہ کے لال پر رحم نہ کیا، یہ بتا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، تیرا بدن کیوں کانپ رہا ہے؟ شمر کہتا ہے نافع، جس وقت میں نے سر و تن میں جدائی کی، میں نے دیکھا ایک معظمہ قتل گاہ کے کنارے کبھی بیٹھتی ہے کبھی اٹھ جاتی ہے، کربلا کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتی ہے، منہ پہ تماچے مارتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا وہ خاتون اپنی زبان سے ایک جملہ کہتی ہے، اے میرے بیٹے حسین، کیا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون